لیلا اور مجنون کے بھی واقعات بڑے عجیب ہوتے ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ الباری، آپ نے انوار قدسیہ میں کتاب المحبہ میں اس لفظ کو ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ مجنون ایک دفعہ صحرا میں تھے اور صحرا میں وہ اپنی سینے کو پیٹ رہے تھے اور لیلا لیلا کی آوازیں لگا رہے تھے. تو آوازیں لگاتے لگاتے بس وہ نڈھال ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، وہ قریب الموت ہو گیا. قافلہ ایک گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مجنون تو اب مرنے کے قریب ہے، تو قافلے والوں نے لیلا کو اطلاع کر دی کہ بھئی لیلا وہ مجنون مر رہا ہے، تو کوئی علاج کوئی دوا ان کے لیے. تو لیلا وہاں پر آئی مجنون کے پاس، اور جب لیلا مجنون کے پاس آئی تو انہیں کہا کہ مجنون میں تمہاری محبت ہوں یا مجنون یا قیس، اپنی آنکھیں کھول، اپنے محبوب کو دیکھ، آپ کی محبوب آپ کے سامنے کھڑی ہے، دیکھ لو مجھے. انا حبکا، میں تمہاری محبت ہوں، انا لیلا، میں لیلا ہوں، کھول اپنی آنکھوں کو، دیکھو مجھے. تو مجنون نے ایک تاریخی جملہ بتایا، ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا دعنی شغلتنی حبکی عنکی، مجھے چھوڑ دو، میری محبت نے مجھے تیری صورت سے بھی مشغول بنا لیا. معنی یہ ہے کہ محبت آپ کی اتنی رچ بسی ہے نا کہ مجھے اب آپ کی جسم کی ضرورت نہیں ہے، تیری محبت کی ضرورت ہے. تو اب دیکھو جب تک وصل نہ ہو، وصل سے پہلے شوق کتنا ہوتا ہے، اور جب وصل ہو جائے تو پھر وصل کے بعد وہ شوق جو ابتدا میں ہو. مراد اس سے یہ نہیں ہے، آپ اس لفظ پر غور کریں کہ وہ شوق جو ابتدا میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا انتہا میں. شوق تو ہوتا ہے بھئی، اگر شوق نہ ہو تو اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے مراتب کیسے طے کیے جا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ تو محبت اور شوق سے ہی طے کی جاتی ہیں. ہاں وہ شوق و ذوق جو ابتدا میں ہو وہ اب انتہا میں نہیں ہے. آپ ایک اور دلیل ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھو نا، ایک بندے کو اپنی آپ سے کتنی محبت ہے نا، اپنی جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی جسم کی وہ رکھوالی کرتے ہیں. ٹھنڈ میں وہ اچھے گرم کپڑے پہنتے ہیں، سردیوں میں گرم کپڑے پہننے کی خواہش ہوتی ہے، گرمیوں میں اسے ایسی کی خواہش ہوتی ہے، پیر بچانے کے لیے اسے جوتے کی خواہش ہوتی ہے، سر ڈانپ کے لیے. مطلب اپنی جسم کے ساتھ بندے کی کتنی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بندہ اپنی آپ کا شوق نہیں رکھتا، اپنے آپ کا شوق نہیں رکھتا، اپنے آپ سے محبت تو ہے، لیکن یہ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ نا یار میری باڈی میرے ساتھ ہے اور میں بڑا ہی خوش ہوں، میرا جسم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، میں بڑا نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ ان کے ساتھ ان کا جسم خود ہمیشہ موجود ہے، وہ واصل ہے، اپنے جسم کو اس نے پایا ہے، جسم ان کے پاس ہے تو ان کے پاس شوق نہیں ہے. لیکن ایک دوسرے جسم کے ساتھ ان کا بڑا شوق ہوتا ہے. کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا تو دوسرے جسم کی حاصل کرنے کی انہیں خواہش اور شوق ہو جاتی ہے. ایون ہم آتے ہیں منکوحہ کی طرف، زوجہ کی طرف. ایک بندے کا رشتہ ہو جائے نا تو رشتہ ہونے سے قبل ان کی جو تڑپ ہوتی ہے، وہاں پر خواہش ہوتی ہے، تو وہ رشتہ ہونے کے بعد ان کی بیوی جب بن کے آتی ہے تو اس بیوی کے ساتھ ان کی وہ محبت نہیں ہوتی جو شادی ہونے سے پہلی تھی محبت. مانا یہ نہیں کہ ان کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، نہیں، اب ان کی محبت کے تقاضے کچھ اور ہو گئے ہیں، ان کی شوق کے تقاضے کچھ اور ہو گئے ہیں، ان کی ذوق کے تقاضے کچھ اور ہوئے، کیونکہ اس وقت ان دونوں کے درمیان جدائی تھی، اور جدائی میں جو شوق ہوتا ہے وہ الگ طرح کا ہوتا ہے، جو جذب ہوتا ہے، جو کیف ہوتا ہے وہ الگ طرح کا ہے. لیکن وصل کے بعد وہ شوق اور وہ ذوق نہیں رہتی. اور حال یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی آپ کی پانی کی خواہش نہیں کرتے. ایسے ہی اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں جانے کے مراتب جب وہ طے کرتے ہیں تو شروع میں اسے ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، کیفیت، اور اس کیفیت کو کوئی اور بندہ محسوس نہیں کر سکتا ماں سوائے سالکین کی. ہر سالک کو یہ پتا ہے کہ جب وہ اپنے شیخ سے مرید ہوتے نا تو اس کے بعد اسے پتا ہو کہ شروع میں میری کیا حیثیت تھی، کیا حالت تھی، کیسے تڑپ ہوتا، کیسے جذب ہوتا، کیسے کیف ہوتا.
اور جتنا جتنا وہ سلوک کے مراتب کو طے کرتے ہیں اتنا اتنا ان کا ذوق ختم ہوتا ہے، وہ شوق ختم ہوتا ہے، اور ابتدا میں یہ ذوق اور شوق جو ہے یہ ابرار کے لیے ہوتا ہے، اور جب وہ قرب حاصل کرتے ہیں مقربین کے جملے میں چلا جاتا ہے تو پھر ان کی قرب کی مراتب میں وہ ذوق و شوق نہیں ہوتا جو ان کی ابتدا میں ذوق و شوق ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر لفظ کہا گیا ہے ابرار کا، کہ ابرار کی شوق طویل ترین ہو گئی ہے، ہاں کیوں؟ لأنه محب فاقد، اسی لیے کہ ابرار وہ محبت کرنے والے ہیں جو اپنی محبوب کو ابھی پایا نہیں، اس نے اپنے محبوب کو پایا نہیں، اور جب تک محبوب کو پاتے نہیں ہے اس وقت تک ان کی کیفیت اور ہوگی، ان کی تڑپ، ان کی جذب، ان کی حالت اور ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں لفظ ابرار کہہ رہا ہوں نا، ابرار ابرار، فرماتے ابرار سے میری کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ ابرار اس بندے کو کہتے ہیں جو ابھی اس نے قرب حاصل نہیں کیا اور ابھی تک وہ وصل بھی نہیں ہوا۔ چاہیے کہ اگر وہ ابتدا میں ہو یا توسط میں ہو، اگرچہ ان کی اور وصل کی درمیان ایک رائی کی مانند بھی فرق ہو، تب بھی میں اسے ابرار میں ہی گنا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یعنی مراتب قرب بھی طے کرنے کی، اور اس بندے کے درمیان بھی اگر ایک رائی کی برابر دانے کی اتنا بھی فاصلہ ہو تو امام ربانی صاحب فرماتے میں اسے مقرب نہیں کہہ سکتا، میں اسے ابرار کہوں گا، میں اسے کیا کہوں گا؟ غیر مقرب کہوں گا، میں اسے غیر واصل کہوں گا۔ دیکھیں یہاں پر لفظ وسط بھی امام ربانی صاحب نے ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو مت یہ سمجھو کہ شاید ابتدائی سالکین ابرار میں ہوں گے وہ غیر واصل ہے، فرماتے ہیں متوسط سالکین جو درمیان میں بھی ہوتے ہیں نا اس سلوک کے رستے میں، فرماتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار غیر واصل ہوتے ہیں، اور واصل کون ہے؟ وہ صرف مقرب ہے۔ آپ فرماتے فارسی کا ایک شعر بیان فرماتے، آپ فرماتے فراق دوست اگر اندکس اندک نیست، درون دید اگر نیم موس بسیارست۔ آپ فرماتے ہیں دوست کی جدائی اگر تھوڑی بھی ہو نا تو وہ تھوڑی نہیں ہے، یار کی جدائی اگر تھوڑی بھی ہو تو وہ تھوڑی نہیں ہے۔ فرماتے کیسے میں سمجھاؤں آپ کو؟ یوں سمجھ لو کہ جیسے آپ کی آنکھ میں بال کا آدھا حصہ بھی آنکھ میں گر جائے نا تو وہ آپ کی آنکھ میں بہت بڑا تصور کیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، آپ کو کوئی ایک ذرہ بھی آنکھ میں گر جائے نا، بال چھوٹا سا ایک بال بھی گر جائے تو وہ چھوٹا سا بال بھی آپ کی آنکھوں میں بہت بڑا تصور کیا جاتا ہے، یوں تصور کیا جاتا ہے یار میری آنکھ میں کوئی بہت بڑی چیز گری ہے۔ فرماتے ایسی یہ دوست کی جدائی اگر تھوڑی بھی ہونا تو وہ تھوڑی نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس سالک اور رب کی قرب کی درمیان اگر ایک رائے کے مانند بھی فاصلہ رہ گیا تو فرماتے ہیں میں اسے واصل نہیں کہتا، میں اسے مقرب نہیں کہتا، میں اسے کہتا ہوں غیر مقرب اور غیر واصل۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر ایک سالک نے ذکر لیا اور سلوک کرتے کرتے ان کا کام یہ ہو گیا کہ ابتدا سے وہ توسط میں بھی گیا تو متوسط کو بھی امام ربانی صاحب واصل نہیں فرماتے، آپ فرماتے ابھی بھی وہ واصل نہیں ہے، مراتب قرب بہت زیادہ ہے، اور ان کی سالک کی اور اللہ رب العزت کے درمیان بہت سارے فاصلے، بہت سارے پردے، بہت سارے حجابات ابھی موجود ہیں، اسی لیے یہ واصل نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک دلیل اور بھی بیان فرما رہے ہیں، فرماتے شروع میں ذوق و شوق کیسے ہوتا ہے اور بعد میں وہ ذوق و شوق کیسے نہیں تھا۔ صدیق اکبر کی شان میں تو کوئی کمی نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہے، رب نے وہ شان عطا فرمایا ہوا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک نقل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک قاری صاحب کو دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ یبکی روتے جا رہے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے، فقال ہاکذا کنا نفعل ولکن قست قلوبنا۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ہم بھی ایسے ہی تھے جیسے یہ قاری صاحب قرآن کی تلاوت کر کے روتے ہیں، ہم بھی ایسے تھے شروع میں، لیکن اب قست قلوبنا، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ العیاذ باللہ، آپ کے دل سخت نہیں تھے، لیکن معنی اس کی
سختی دل سے مراد یہ ہے کہ اب ہم نے اس ہائی وولٹیج اللہ کے انوار و تجلیات سے اپنے آپ کو آشنا فرمایا ہوا ہے. اب ہمیں اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں وہ مراتب ملے ہیں کہ جو ان ابتدائی مراتب سے ہم انتہائی مراتب میں گئے ہیں. فلہذا جو شوق ابھی یہ قرآن پڑھ کے رو رہے ہیں وہ شوق ہمیں بھی ابتدا میں ہوتا تھا, اب انتہا میں ہمیں وہ نہیں ہے. امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے بھی ایک کلام فرمایا. حضور سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ باری آپ مبارک فرماتے ہیں کہ منتہی جو واصل ہوتا ہے, ایک وہ سالک جو انتہا میں چلے جائے اور اللہ کی وصل قرب حاصل کرے. آپ فرماتے ہیں ما یتمنى الشوق والطلب الذي كان له في الابتداء. آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے افسوس اور ارمان یہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے وہ ابتدا والی ذوق اور شوق مل جائے جو ابتدا میں مجھے ذوق و شوق ہوتا تھا وہ ہمیں مل جائے. بس فرماتے منتہی بھی کبھی کبھار یہ آرزو رکھتے ہیں کہ کاش ابتدا والے جو ذوق و شوق ہے وہ ہمیں مل جائے, ابتدا میں جو ذوق و شوق ہوتا تھا وہ ہمیں مل جائے. لیکن آپ مبارک فرماتے ہیں چونکہ یہ اب انتہا میں گیا ہے اور منتہی ہے, فلہذا منتہی کو کوئی ذوق اور شوق اب وہ والی نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ دیکھیں جو آپ نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی مراتب قرب ان کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے, تو جب ان کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب تک کہ وہ مکمل واصل نہیں ہوتا اس وقت تک اسے ہم مکمل واصل نہیں کہتے, اور جب مکمل واصل نہیں کہتے تو تب تو یہ ابتدائی شوق جو ہے وہ دوبارہ بھی پلٹ کے ان کی طرف آ سکتا ہے. تو ان کا جواب یہ ہے کہ جو مراتب وصول ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ مراتب وصول ہے جو تفصیلی سیر پر مبنی ہے, اسماء و صفات میں وہ تفصیلاً سیر کرنا شروع کر دیں تو تفصیلاً سیر کرتے 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 ان کے ساری زندگی بیت جائے گی, لیکن وہ مراتب قرب مراتب وصل جو ہے وہ ابھی نہیں پائے. دیکھو مراتب وصل سے مراتب قرب سے مراد یہ نہیں ہے, یہ اسماء و صفات جو اللہ رب العزت کی اس میں سیر یہ بھی مراتب قرب میں ہیں, یہ بھی وصول الی اللہ کی ذرائع ہیں, ذریعے ہیں, لیکن مراد و مقصود یہ ہے کہ اسماء و صفات و اعتبارات و شعینات سے آگے کا جو مرتبہ ہے اس کے وصل کی بات ہو رہی ہے. تو اگر کسی بندے کے سیر واقع ہوئی نا اسماء و صفات میں تفصیلی تو پھر تو وہ کبھی مراتب قرب کبھی وصول وہ پا ہی نہیں سکتا, کیونکہ لا منتہا ہے. ایک اللہ رب العزت کی ایک صفت میں جب ان کو سیر تفصیلی واقع ہو جائے تو پھر ان سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے, الا ماشاء اللہ. اور ایک ہوتا ہے کہ وہ اسماء و صفات و شعینات و اعتبارات میں ان کی تفصیلی سیر واقع ہو جائے تو یہ ابرار کا طریقہ ہے, ابرار کے رستے میں وہ چلا جائے گا. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ رب کائنات اس سے ان ساری چیزوں میں سیر اجمالی عطا فرمائے اور اپنا وصل و قرب عطا فرمائے. تو دونوں میں یہ فرق ہے. تو وہ سالک جنہوں نے یہ سالک جو ہے لا يتصور فی حقہ نہایت ولا یزول عنہ شوق ابدا, یہ جو سالک ہے جن کی سیر تفصیلی واقع ہوئی ہے وہ ہمیشہ ہی اسٹرگل میں رہے گا, ہمیشہ ہی کوشش میں رہے گا, وہ ہمیشہ پہلے والے ذوق و شوق میں رہے گا چونکہ ابھی ان کا وصل پورا ہوا نہیں ہے. اور جو میں آپ کو واصل کی لفظ بتا رہا ہوں کہ وصل اور قرب حاصل کیا ہوگا وہ کیا ہے, هو المنتهی الواصل الذی قطع تلك المراتب بطریق الاجمال. وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جس کو رب کائنات اپنا وصل و قرب عطا فرما دیتے ہیں اور ان سارے اسماء و صفات و شعونات و اعتبارات کی مراتب کو وہ طے کر چکے ہیں, لیکن تفصیلی نہیں, اجمالی. رب نے ان کو چاہا ہوا ہے, اللہ نے فرمایا ہوا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, رب نے اسے منتخب کیا ہوا ہے. جب رب نے منتخب کیا ہوا ہے وہ ہے وہ انتہا, اور وہ بندہ وہاں پہنچا ہے الی ما یمکن التعبیر عنہ بعبارۃ ولا یشار الیہ باشارۃ, وہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے
کہ جہاں پر میں کوئی عبارت بھی نہیں کہہ سکتا، جہاں پر میں آپ کو اشارے سے بھی نہیں کہہ سکتا، اس نے رب کا وہ قرب حاصل کیا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہوا ہے؟ فرماتے اس پر میں نہ کلام کر سکتا ہوں نہ تو میں اشارہ کر سکتا ہوں.